سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعلم حسنہ و جمالہ و بارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج کی یہ محفل اپنے دامن میں دو نسبتیں سمیٹے ہوئے ہیں. ایک تو اہل بیت کے نام سے یہ منسوب ہے اور دوسرے صدر ذی وقار محترم المقام حضرت سید ہدایت اللہ صاحب قبلہ کے دادا محترم کا عرس مقدس بھی. یہ دونوں نسبتیں اس محفل کو حاصل ہیں. میں ان دونوں نسبتوں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. مجھ سے پیشتر اہل بیت اطہار کی عظمت پر بڑی خوبصورت گفتگو میرے دوست، میرے رفیق درس حضرت مولانا آس محمد مصباحی صاحب قبلہ سے آپ نے سماعت فرمائی. اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائے. آمین. جو دیگر علماء اہل سنت اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں، میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، لیکن دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت سبوں کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے اور سبوں کی خدمات دنیا کو اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے. آمین. سب سے پہلی بات یہ آپ سے عرض کر دوں کہ میں تھوڑی دیر آپ حضرات سے بالکل سنجیدگی چاہوں گا. سنجیدگی کے ماحول میں کچھ باتیں آپ حضرات مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. میرا انداز تقریر جو ہے وہ بالکل گفتگو والا ہے. میں عام اور سادہ انداز میں آپ سے باتیں کروں گا. آپ حضرات توجہ کے ساتھ سن لیں تو یہ مجھ پر آپ کا کرم ہوگا. ہم اپنے بچوں کو پیدائش کے بعد ہی چند چیزیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ابا بولنا، اماں بولنا. پھر بچہ جب کچھ اور شعور والا ہوتا ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کے نام سکھاتے ہیں. یہ پانی ہے، یہ روٹی ہے، یہ بسکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر رشتوں کی قدر اور رشتوں کی اہمیت سمجھاتے ہیں. یہ دادا ہیں تمہارے، یہ چچا ہیں تمہارے، یہ پھوپھا ہیں، یہ ماموں وغیرہ وغیرہ. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی جی. یہ ساری چیزیں سکھائیے، لیکن ایک حدیث ہمیشہ پیش نظر رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال.
اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ضرور سکھاؤ، 3 باتیں ضرور سکھاؤ۔ اور کب سکھاؤ؟ بالکل ابتدا میں، یہ نہیں کہ بڑے ہوں گے تو سیکھ لیں گے۔ جیسے ہم بچپن میں رشتوں کی اہمیت بتا دیتے ہیں کہ دادا کا کیا مقام ہے، دادی کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مرتبہ ہے، اسی عمر میں نبی کے اس فرمان کے مطابق یہ 3 چیزیں بھی اپنی اولاد کو ضرور سکھائیں۔ اجتماعی غلطی ہو رہی ہے ہمارے معاشرے سے، یہ 1-2 فرد کی بات نہیں ہے، 1-2 گھر کی بات نہیں ہے، یہ اجتماعی غلطی ہے۔ ہم سب مل کر اس غلطی میں ملوث ہیں۔ جو نبی نے کہا 3 چیزیں سکھاؤ، ہم کبھی نہیں سکھاتے، کبھی نہیں سکھاتے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پیدا ہونے کے بعد سے ہی بچے کے ذہن میں یہ ڈالو کہ اس نبی کی شان کیا ہے، اس نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے اوپر تقاضا کیا ہے، اس نبی کا حق کیا ہے، کیسی محبت ہونی چاہیے۔ باپ کی محبت، ماں کی محبت رکھو اپنے سینے میں، لیکن غالب نبی کی محبت رہے۔ دوسرے رشتہ داروں اور دوسرے ناطے داروں کی بھی محبت کرو، لیکن غالب نبی کی محبت رہے۔ لیکن ہم کہاں سکھاتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، سکھاتے ہیں؟ نہیں سکھاتے، بتاتے ہی نہیں ہم بچپن۔ ہمارے بچے کو اتنا تو ہم رٹا دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس محمد الرسول اللہ کی عظمت نہیں بتا۔ اور یہ یاد رکھیے کسی کی محبت بعد میں ہوتی ہے، پہلے اس کی عظمت ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ جس کی عظمت ہوگی اس سے محبت ہوگی، بغیر عظمت کے کہاں محبت ہوتی ہے؟ محبت اسی سے ہوتی ہے، رکشہ چلانے والے سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ لیکن دیکھیں گے کوئی بڑے عالم ہیں، محبت ہو گئی۔ عظمت پیدا ہوئی دل میں، جو ہی عظمت پیدا ہوگی محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عظمت اپنے پیچھے آٹومیٹک محبت لے کر آتی ہے۔ تو جب چھوٹے رہیں ہمارے بچے تو نبی کی محبت سکھائیے، اور کیسے سکھائیے؟ عظمت بتائیے، نبی کی عظمت بتائیے۔ کوئی بھی اچھی چیز کھانے کو دیجئے، بچے فرمائش کرتے ہیں نا، ہم لوگوں سے بھی کرتے ہیں، ہم لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں، مولانا آصف محمد صاحب سے بھی ان کے بچے کرتے ہوں گے، آپ جا رہے ہیں پروگرام میں، ابو یہ چیز لے کر آئیے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی فرمائش کے مطابق جب وہ اچھی چیز لے کر جائیں اس وقت یہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو نعمت مل رہی ہے تمہیں، یہ بھی اسی محمد الرسول اللہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس وقت بتانے، لیکن ہم نہیں بتاتے، ہم سارا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے لے کر آیا، چنانچہ نتیجے کے طور پر میری محبت تو اس کے سینے میں پیدا ہو جاتی ہے، نبی کی محبت نہیں ہوتی۔ ہم یہ بتا نہیں پاتے، ہم یہ بتائیں کہ بیٹے مجھے جو عزت مل رہی ہے نا اسٹیجوں پہ یا اس فیلڈ میں، یہ بھی اسی نبی کا۔ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارے باپ کی جو عزتیں ہیں یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ تو پہلی چیز کیا سکھانے کی ہے بچوں کو؟ نبی کی محبت۔ اور جب اس مرحلے سے آپ گزر جائیں تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ سب سے پہلے حب نبیکم، اور دوسری چیز فرماتے ہیں وہ حب اہل بیتہ۔ سبحان اللہ، نبی کے گھر والوں کی محبت بھی سکھاؤ۔ جب نبی کی محبت پیدا ہو جائے تو ایسا نہیں کہ صرف نبی کی محبت، اب نبی کی آل سے بھی محبت کرو۔ مولائے کائنات شیر خدا علی کے مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بھی محبت سینے میں ڈالو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محبت سینے میں ڈالو، اور سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن حسین کی بھی محبت ان کے سینے میں ڈالو، دیگر اہل بیت کی محبت ان کے سینے میں ڈالو۔ یہاں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارے بچے پٹیاں باندھ کر جلوس کی شکل میں باہر تو نکل جاتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے۔
انہیں پتہ نہیں کہ امام حسن کا مقام و مرتبہ کیا، انہیں پتہ نہیں کہ جس گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے اس گود کی عظمت کیا ہے، اس گود کی طہارت کیا ہے، اس کی پاکیزگی کیا ہے، اس کی عفت کیا ہے، اس کی عصمت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کا چہرہ نہ دیکھا اس ردائے طہارت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعت نعت نعت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہم اپنی بچیوں کے نام تو رکھ دیتے ہیں، کنیز فاطمہ نام تو رکھ دیا اپنی بچیوں، کنیز فاطمہ یا دیگر اوصاف کے ساتھ فاطمہ لگا دیا، نام تو رکھ دیا، لیکن ہم نے اپنی بچیوں کو بتایا ہی نہیں کہ فاطمہ ہے کون، ان کا کردار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ جن کی خاطر نبی کہتے ہوں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ معمولی بات ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ نبی سے کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ تمام صحابہ رسول سے کہتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اور رسول حضرت فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت فاطمہ پہ نظر پڑ جاتی رسول اللہ کی تو کھڑے ہو جاتے تھے استقبال میں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ان کا، تو صرف بچیوں کے نام رکھنے سے نہیں ہوگا، اہل بیت رسول کی عظمت بھی بتانی ہوگی، ان کے کردار سے بھی آشنائی کرانی ہوگی، ان کے اوصاف بتانے ہوں گے۔ کہاں بتاتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے، ہماری بچیوں کو فلمی ایکٹریس کے جتنے احوال معلوم ہے اہل بیت کی، عورتوں کے احوال، سیدہ کے احوال معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ان سے پوچھئے تو وہ 25 فلمی ایکٹریس کے نام بتا دیں۔ آج کل اس ہیروئن کا بول بالا ہے، آج کل اس ہیروئن کی فلمیں ہٹ چل رہی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جن کے نام پہ میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے ان کی عظمت سبحان اللہ، معلوم نہیں۔ نتیجے کے طور پر علماء بیٹھے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ فتنہ ارتداد ہے جو عورتوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، مسلم بچیوں میں پھیل رہا ہے۔ آئے دن اخبارات نہیں پڑھتے آپ، نیوز نہیں دیکھتے آپ کہ مسلم بچیاں دوسروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن میں سکھایا ہی نہیں، جب بتانے کی عمر تھی تو ہم نے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 3 خصلتیں سکھاؤ اپنے بچوں کو، اپنے نبی کی محبت، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ رکھا ہے نبی کی آل کی، اور تیسری سنیے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، سبحان اللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں ہے یہ ماحول؟ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ میں اپنے گھر کی بات بتا دوں، دوسرے کو چھوڑ دیجیے، ہم لوگوں کے اندر بھی تبدیلی آ گئی نا۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیز محسوس کیا کہ ہم لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی تلاوت کی آواز، ہم لوگوں کی آنکھ تلاوت کی آواز سے کھلتی تھی۔ ہمارے ایک چچا، تیسرے نمبر سجلے چچا ہمارے، وہ بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد۔ ہماری ایک چچی بلند آواز سے تلاوت کرتی تھی۔ والدین ہمارے دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں، آج بھی خاموشی کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس کو یوں کہا جا سکتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت 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 واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ۔ تھوڑا پانی لا دیجئے گلاس آپ، بیس کم کرو، مین مائک کا وہاں پہ۔ تو ایک زمانہ آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد محلے سے گزریے تو گھروں سے تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ اللہ کے نبی کا بھی یہ طریقہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ چہل قدمی کے لیے نکل جاتے تھے، تو ایک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو تلاوت کی آواز آ رہی تھی تو آپ رک گئے،
کافی دیر تک سنتے رہے، اور وہ گھر کن کا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری کا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی کی نظر پڑی جب حضرت ابو موسیٰ اشعری پہ، تو آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ میں نے تیرے قرآن کی تلاوت سنی ہے، تیری آواز میں جو درد ہے اور تیری آواز میں جو سوز ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آل داؤد کے سازوں میں سے کوئی ساز اللہ نے تیرے گلے میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ بھی قرآن کی ایکو ختم کیجئے، ایکو سے آواز سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو صحابہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے باضابطہ، اور نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کیا ہے؟ اور دیکھیے ایک دو مقام پہ نہیں، 4 مقامات، اور یہ بات نوٹ کیجئے آپ، اللہ رب العزت جب بھی کوئی اہم بات بتانی ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر تو کم سے کم اسے 2 مرتبہ بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، جو بھی اہم بات ہوگی کم سے کم 2 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ ہو سکتی ہے، لیکن منیمم 2 مرتبہ تو ہوگی، کم سے کم 2 مرتبہ۔ اور یہ نبی کے کام جب اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو کتنی جگہ آیا؟ 4 جگہ، 4 جگہ آیا، ایک ہی کام 4 جگہ۔ وہ کیا ہے؟ ترتیب ایک جگہ الگ ہے، باقی جگہ سے، اور وہ ایک جگہ الگ کیوں ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اس لیے وہ ترتیب الگ ہے، اور باقی اللہ کی طرف سے خود ہے اس لیے ترتیب ایک ہی ہے، باقی 3 جگہوں پہ۔ وہ کیا ہے 4 جگہ پہ؟ دیکھیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ہے نا؟ پھر آیا کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ایک جگہ کیا آیا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ 4 جگہ پہ آیا ہے، اور آپ نوٹ کریں ان 4 میں نبی کے کام بیان کیے گئے۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ تو 4 کام بیان کیے، اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا کام نبی کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیا کتاب کا علم سکھاتے ہیں، حکمت کا علم سکھاتے ہیں، اندر کا تصفیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، یہ سب بعد میں آیا۔ سب سے پہلے کیا آیا؟ اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو؟ 3 خصلتیں سکھاؤ، تیسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ میں بہت دکھ کے ساتھ کہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ کتنی نامساعد صورتحال ہے، کتنی بھیانک صورتحال ہے کہ اگر ہاتھ اٹھانے کو کہہ دیا جائے نا تو اپنا سر شرم سے جھک جائے، اس لیے کہتا بھی نہیں کہتا۔ آپ کو میں اپنا تجزیہ بتا دیتا ہوں، اور اگر جھوٹ بولوں یا غلط بولوں تو آپ رد کر دیں میری بات، اور صحیح کہوں تو سوچئے گا ذرا رک کر کے، محاسبہ کیجئے گا۔ موجودہ جنریشن یہ جو ابھی ہم لوگوں والی جو نسل چل رہی ہے، اس نسل میں 95% مسلم لڑکے ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہے یا نہیں؟ سچائی بولیے، کتنا بڑا عالمیہ ہے، کبھی سوچا اس چیز کو؟ کوئی دوسرا اگر قرآن کے خلاف 2 لفظ بول دے تو ہم سب کی غیرت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے اور نکل جاتے ہیں باہر کے، مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ اور خود کیا رویہ ہے قرآن کے ساتھ؟ کیا رویہ ہے ہمارا؟ ایک بات ذرا سا تلخ بتا دوں آپ کو، علماء کی موجودگی ہے، میرے بڑے اور جلیل القدر علماء ہیں یہ سب، ہم سب کا اس بات پر یقین ہے نا کہ کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا؟ جی، بلکہ اسی پر ایمان ہونا چاہیے،
اس پر قطعاً نہیں امید رکھیے گا کہ اپنے عمل کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، کبھی نہیں امید رکھیے گا۔ امید کس پہ رکھیے گا کہ کل جو ہماری مغفرت ہوگی وہ محض شفاعت مصطفیٰ سے ہوگی، اپنے عمل کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت پر ہوگی۔ تو اس پر یقین رکھنا کہ حضور کی شفاعت ہوگی تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ حضور کی شفاعت ہوگی، اور ہم لوگ ابھی تک یہی سنتے آئے نا کہ حضور شفاعت کریں گے، یہ ایک رخ ہے۔ ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے، نبی کی شکایت بھی ہوگی، جہاں شفاعت ہوگی وہاں شکایت بھی ہوگی۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کس کی شفاعت ہوگی اور کس کی شکایت ہوگی۔ تو شکایت کس کی ہوگی ذرا وہ سن لیجیے۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن یہ رسول شکایت کریں گے کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب ذرا سا رک کے اور ایمانداری سے بتائیے، رسول جس کے خلاف شکایت کر دیں، ہے کوئی دنیا کی طاقت جو اللہ کی پکڑ سے اسے بچا لے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کی گرفت سے بچا لے؟ سیٹی کی آواز کم کیجیے۔ ہے کوئی طاقت دنیا کی؟ بالکل۔ تو شکایت ہی کریں گے رسول، اور کن کی شکایت ہوگی؟ جنہوں نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، جنہوں نے قرآن سے اپنا ناطا توڑا۔ تو جو موجودہ نسل ہے نا، اس کی تو 95% آبادی قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی۔ صرف مدرسوں میں چندے دے دینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں دیجئے، انہیں دین کی بنیادی تعلیم تو ضرور سکھائیے جو فرض ہے، اس کے بعد آپ کو جو سکھانا ہے سکھائیے نا، پہلے فرض تو سکھائیے۔ فرض چھوڑ کر کے آپ نفل پر نفل پڑھے جائیں، اسے کیا ملے گا؟ بولیے ایمانداری سے کہ فرض چھوڑ کر کے آپ نفل پہ کوئی رات بھر تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھے اور فجر غائب کر دے، اس کو ثواب ملے گا؟ بالکل نہیں۔ اس کو کس بات کا ثواب؟ تم فرض پڑھتے، فرض کے ساتھ نفل کرو تو ثواب ہے، فرض چھوڑ کے نفل کرنا کوئی ثواب نہیں۔ تو بلا تشبیہ میں کہہ دوں کہ جو بنیادی علم ہے دین کا وہ تو فرض ہے، اس کے بعد آپ جو چاہیں سکھائیں نا، پہلے تو فرض ہی غائب ہے۔ ہمارے بچوں کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، المیہ ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور جنہیں پڑھنا آتا وہ پڑھتے نہیں۔ یہ بھی ایک تلخ سچائی ہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھنا ہی نہیں آتا، اچھا وہ بھی نہیں بچے گا قیامت میں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے نوجوانوں کے ذہن میں کہ کل اللہ کے یہاں کہہ دیں گے کہ ہم کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو ہم کیا کریں۔ اس پر الگ کٹائی ہوگی کہ پڑھنا کیوں نہیں آتا تھا، اس پر الگ کٹائی ہوگی، اس پر الگ ٹھوکائی ہوگی۔ جو نہیں پڑھتا ہے اس کو تو ایک ٹھوکائی ہوگی کہ پڑھے کیوں نہیں، اور جو یہ کہے گا کہ ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا اس کو 2 ٹھوکائی ہوگی، ایک تم نے سیکھا کیوں نہیں اور دوسرے پڑھا کیوں نہیں۔ تو یہ کہہ کے آپ دامن نہیں بچا سکتے ہیں۔ آج کا نوجوان کہتے تھا نا کہ مولوی زیادہ پکڑا جائے گا اس لیے کہ زیادہ جانتا ہے، تھوڑے بچ جاؤ گے۔ مولوی تو کم سے کم ایک فرض اس نے ادا کیا نا، ایک فرض تو اس نے ادا کر لیا، تم نے تو دونوں چھوڑا۔ یہ بھی شیطان کی چال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، یہ بھی شیطان کی چال ہے جو ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہ 3 چیزیں سکھائیے۔ یہ فیضان اہل بیت کانفرنس ہے نا، اس میں یہ حدیث پیغام کے طور پر لے کے جائیے، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں پہلے سے۔ اب آ جائیے جو دوسری نسبت ہے اس مجلس کی، عرس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سے عرض کریں۔ ظاہر ہے عرس کن کا ہوتا ہے؟ اولیاء اللہ، انہی کا نا عرس ہوتا ہے، جمن شبراتی کا تھوڑی ہی ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا عرس ہوگا۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ ان کی شناخت کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے؟ اس میں بھی ہم لوگ بہت غلطی کے شکار ہیں۔
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا خوبصورت دکھنے میں لگ رہا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. اللہ وہ بولتے ہیں کتنا نورانی چہرہ ہے. تو نورانی چہرہ تو جارج بش کا بھی ہوگا. جتنا امریکی افریقی ہے وہ سب بڑا گورا نارا ہوتا ہے. جی یہ فلمی ہیرو جو ہوتے ہیں وہ میک اپ کر کے بڑے خوبصورت بن جاتے ہیں. تو کہا وہ اللہ کے ولی ہیں. اس چکر میں نہ رہی. ہمارے بچپن میں ہمارے بھائی آئے رات کے 1-1:30 بجے. ہم نے پوچھا کہاں سے آئے؟ بولے جلسہ میں گئے تھے. تو کیا ہوا جلسہ میں؟ تو بولے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. بچپنے کی عمر تھی. تو میں نے پوچھا کیسے سمجھے کہ وہ اللہ کے ولی تھے؟ تو بولے ہاتھ ملائے نا تو ان کا ہاتھ بالکل روئی کی طرح تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ہمیں بھی لگا یار واقعی روئی کی طرح ہاتھ ہے، مطلب واقعی اللہ کے ولی ہو. لیکن اب سمجھ میں آتا ہے بھائی روئی کی طرح ہاتھ ہونا ولایت کی تھوڑی دلیل ہے. وہ بچپن سے کوئی کام کرے گا نہیں، اے سی میں بیٹھا رہے گا تو اس کا ہاتھ تو روئی کی طرح ہو ہی جائے. ایک صحابی آئے، بڑی پیاری روایت یاد آ گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ پہ جب حضور کی نظر پڑی نا تو دیکھا ہاتھ پھٹے ہوئے. ہاتھ پھٹ جاتے ہیں نا لوگوں کے، پیر پھٹ جاتے ہیں. جی تو ہاتھوں میں خشکی تھی اور پھٹے ہوئے. تو اللہ کے نبی نے انہیں قریب بلا کے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیوں پھٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پتھر توڑتا ہوں اور میرا ذریعہ معاش یہی ہے کہ میں پتھر توڑ کر اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرتا ہوں. اپنے رزق کا انتظام اسی پتھر توڑنے کے کام سے میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے قریب بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا کہ یہ حلال رزق کماتا ہے. ہاتھ کس کا چوما؟ جس کے ہاتھ پھٹے ہوئے، نہیں جس کے روئی کی طرح نہیں، جس کے پھٹے. اور کس نے چوما؟ سلطان الانبیاء. سلطان الانبیاء. ہزاروں جبرائیل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد. سبحان اللہ. اور وہ ہاتھ چوما. تو معیار ولایت کا یہ سب نہیں ہے. تو آج کی گفتگو میں مختصر میں بتاؤں گا کہ اللہ کے ولی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، وہ شناخت کیا ہے، وہ پہچان کیا ہے. نتیجے کے طور پہ دیکھیے بہت بڑی غلط فہمی. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کوئی ذات اور برادری میں بھی مقید نہیں ہے ولایت. ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سید ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. یہ کون سی بات ہے؟ حضرت بلال اللہ کے ولی تھے کہ نہیں؟ جملہ صحابہ اولیاء اللہ تھے کہ نہیں؟ جملہ صحابہ اولیاء اللہ ہے نا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جب تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں تو تمام صحابہ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ جملہ صحابہ اولیاء اللہ، ان میں حضرت بلال بھی. اور حضرت بلال کو دیکھیے کون ہے. میری دونوں باتیں ایک ہی جگہ ثابت ہو جائیں. رنگ دیکھیے تو بالکل کالا، اور برادری دیکھیے تو حبشی، اور اوپر سے غلام تھے. آج کے زمانے میں کہا جائے تو کریلا اور نیم چڑھا. اگر آج کے زمانے میں اس کو کہا جائے تو کریلا اور نیم چڑھا. مگر کیا مقام تھا حضرت بلال کا. شب معراج جب رسول اللہ پلٹے ہیں تو بلال کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بلال کون سا عمل کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن کے آؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر. واہ بہت نبی کہہ رہے ہیں بلال کون سا عمل کرتے ہو، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ میں جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سن کے آؤں. سبحان اللہ. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ولایت ظاہری خوبصورتی میں بھی نہیں ہے اور کسی برادری میں بھی نہیں. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. ایک ہل چلانے والا کسان بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بارات جو ہے وہ کہیں سے گزر رہی تھی، پرانے زمانے میں گم ہو گئی، بھٹک گئے. پرانے زمانے میں تو راستہ بھٹک جاتے ہیں نا لوگ، بھٹک گئے، جانا کدھر ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو دیکھا ایک کسان ہے جو ہل چلا رہا، کھیت جوت رہا. تو اس سے پوچھا کہ بابا احمد نگر جانا
ہم لوگ راستہ بھٹک گئے. کہا اچھا میرے پیچھے آؤ. پیچھے کر لیا اور کہا آنکھیں بند کرو. سبوں نے آنکھیں بند کی. تھوڑی دیر کے بعد کہا کھولو. جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے پوچھا کہ بابا ہم کو تو احمد نگر جانا تھا, آپ مدینہ لے آئے. اس نے کہا میں ایک ہی احمد نگر کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. بہت بہت. تو حل جوتنے والا بھی اللہ کا ولی ہو سکتا. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی ظاہری خوبصورتی جس کو حاصل ہے وہی ولی اللہ ہے, جس کا ہاتھ بڑا نرم ہے وہی ولی اللہ ہے, یا جو اونچی خاندان میں اونچی برادری میں وہی ولی اللہ ہے. کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. مولانا جامی فرماتے ہیں بندے عشق خودی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کے بندے بنو اور حسب و نسب کو پیچھے چھوڑو, اس لیے کہ اس راہ میں کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا باپ ہے کوئی نہیں. بہت 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 سبحان اللہ. اللہ رب العزت اس وجہ سے ہمیں نہیں ولی بنا لے گا کہ بڑے باپ کے بیٹے. اللہ پوچھے گا تم کیا ہو یہ بتاؤ. جس کو اقبال نے اپنی زبان میں کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. سبحان اللہ. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. تو آج قرآن کی روشنی میں 2-3 صفات بتاؤں گا اور اس کے بعد یہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا نا, تو 11ویں والے غوث پاک کے فرمان کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ولی اللہ ہوتے کون. تو دیکھیے قرآن میں پہلی نشانی کیا بتائی اللہ, ایک مقام وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اب آپ کہیں گے کہ رحمان کے بندے ہیں, ولی کی تھوڑے بات ہو رہی ہے, لیکن نوٹ کیجئے اللہ جس کو اپنا بندہ کہتے وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی زبان سے کہیں ہم اللہ کے بندے, ہم اللہ کے بندے, ہم اللہ کے بندے, کوئی کمال نہیں. لیکن جس کو اللہ کہتے یہ میرا بندہ ہے, بات ختم. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ شیطان سے کہتا ہے وہ مردود جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اچھا ایک آیت نہیں بلکہ چند آیتیں ہیں جو اکثر و بیشتر امام صاحب نماز میں پڑھتے ہوں گے, اس میں ذرا سنیے کیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا, اس حال میں پلٹا کہ تو رب سے راضی, رب تجھ سے راضی. اب دیکھیے آگے اللہ کیا کہتا ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے میرے بندوں میں داخل ہو جا پھر میری جنت میں داخل ہو. تو اللہ جس کو اپنا بندہ کہہ دے تو معراج ہے نا, اللہ جس کو کہہ دے میرا بندہ. دیکھیے معراج کی شب جب بلایا ہے اپنے حبیب تو کیا کہا, سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. سبحان اللہ. اللہ نے کہا نا اپنا بندہ. اقبال نے کتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے. اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. عام بندہ ہونا الگ چیز ہے اور اس کا بندہ ہو جانا عبدہو یہ الگ چیز ہے. جسے اللہ کہتے ہیں یہ میرا بندہ یہ الگ چیز ہے. اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر. اب یہ چیزیں دیگر ہے کیا, یہ فرق ہے کیا؟ تو اگلے مصرے میں اس راز سے پردہ اٹھایا, کہتے ہیں ای سراپا انتظار منتظر. جو صرف بندہ ہوتا ہے وہ سر سے پیر تک انتظار میں رہتا ہے, اے پروردگار یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. اور جو اس کا بندہ ہو جاتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا, اس کے رب کی رحمت دیکھتی رہتی ہے کہ میرا بندہ کیا آرزو کر لے کہ میں اسے عطا کروں. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ عبدہو ہے, عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر, ای سراپا انتظار منتظر. تو کہا قرآن نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا.
رحمان کے بندے حقیقت میں وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے پہلی پہچان کیا ہے، سب سے پہلی شناخت کیا ہے؟ انکساری، تواضع، عاجزی۔ اللہ کا ولی کون ہوگا؟ جس کے اندر انکساری ہو، جس کے اندر تواضع ہو، جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نہیں کہ ذرا سی عزت کیا ملی کہ پھول کے برساتی بینگ ہو گئے۔ ہاں یہی ہو رہا ہے نا، وہ جو بچپن میں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں کہ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، بہت خوب، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، جب زمینیں عروج پا جائیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ واہ واہ، بہت خوب۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا جو سماج میں رہنے والے غریبوں کو حقیر سمجھتا ہٹو تو، وہ کیسا اللہ کا ولی؟ جو کوئی بیچارہ غریب آئے، کوئی کسان آئے، کوئی مزدور آئے کہ میں بھی مل لوں اور اسے ملنے کا وقت نہ دے، وہ کیسے اللہ کا؟ اللہ کا ولی تو وہی ہوگا جس کے اندر انکساری ہو، تواضع ہو، جھک کے ملتا ہو، جھک کے ملتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہو۔ دیکھیے ایک ہے تواضع اور اس کے مقابل میں کیا ہے؟ تکبر۔ تواضع کے مقابل میں کیا ہے؟ تکبر۔ تواضع یہ کہ اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اور تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہی ہے نا تکبر۔ آدم نے تواضع اختیار کی تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ آدم نے تواضع اختیار کی تو اللہ کے محبوب ہو گئے۔ جلدی کیجئے، پیچھے آئیے۔ وہ کیسے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے، بالکل بالکل۔ دیکھیے بہت توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا، علماء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ بظاہر دیکھا جائے، ظاہری طور سے دیکھا جائے تو جو غلطی ابلیس نے کی تھی، لیکن ظاہری طور سے کہہ رہا ہوں میں، ہاں اس نے فتویٰ نہیں لگائیے، ظاہری طور سے دیکھا جائے تو جو غلطی ابلیس نے کی تھی وہی غلطی تو آدم نے بھی کی۔ دونوں تو برابر ہو گئے نا۔ بھئی ابلیس کو ایک حکم دیا اللہ نے کہ یہ کرو، اس نے نہیں کی، اور آدم کو ایک چیز سے روکا کہ یہ نہیں کرنا، آدم کر گئے۔ یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ سجدہ کرو آدم کو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، مگر اس نے نہیں کی۔ اچھا حضرت آدم سے کیا کہا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ۔ اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، عیش کرو، گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ پیو، بس اس ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ اور اسی درخت پہ جا کے پھل کھا لیا کہ نہیں؟ جی بالکل۔ تو اللہ نے جو کام ابلیس سے کہا کرنے کے لیے اس نے نہیں کیا، جس کام سے روکا وہی کام آدم کر گئے۔ تو بظاہر دیکھا جائے، ظاہری طور سے دیکھا جائے تو دونوں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل۔ لیکن ایک اللہ کا محبوب اور دوسرا مردود۔ یہ کیوں؟ وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے، وہ انصاف فرماتا ہے۔ تو پھر یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک نے تیرے حکم کو نہیں مانا تو تو نے اسے صبح قیامت تک کے لیے مردود کر دیا، اور دوسرے کو اپنا محبوب بنایا، صفی اللہ بنایا۔ اس میں راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ایک نے تواضع اختیار کیا اور دوسرے نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے موقع دونوں کو دیا۔ آدم سے بھی اللہ نے پوچھا، آدم یہ غلطی کیسے کر دی تم نے جب میں نے منع کیا تھا؟ تو حضرت آدم نے تواضع اختیار کیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے جرم ہوا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے خطا کر دی، ہم خطا کار ہیں، لیکن تو غفور الرحیم ہے نا۔ اپنی غفوری کا اور اپنی رحیمی کا صدقہ عطا کر دے، بخش دے میری خطا۔ یہ تھی تواضع۔ اور جب ابلیس سے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تمہیں سجدہ کرنے کو کہا تو کیوں نہیں کیا تو نے؟
تو وہ کہتا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ تو ایک نے اپنے آپ کو بڑا بتایا، قیامت تک کے لیے مردود، اور دوسرے نے تواضع اختیار کی، جھک گیا، سبحان اللہ، صبح قیامت تک کے لیے اللہ کا محبوب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا نبی کی حدیث، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے اونچا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے سربلند کر دے گا۔ بے شک حق ہے۔ اور جو اکڑا ابا واستکبر، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اگر صرف انکار کرتا تو بھی معاملہ بچ جاتا، واستکبر، تکبر کیا، میں بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں، وکان من الکافرین، اب کافروں میں سے۔ تو اولیاء اللہ کی پہلی پہچان قرآن نے کیا بتائی، یمشون علی الارض ہونا، زمین پر تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر انکساری ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل متکبر بنے بیٹھے ہیں، 10 لوگ ہاتھ کیا چوم لیے کہ اپنے آپ کو ابلیسی سمجھنے لگے۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے اس وقت، بالکل حق ہے۔ اچھا یہاں بھی یہ بھی سن لیجیے آپ، پھر علماء کی توجہ سے ایک بات عرض کریں، آپ کسی کا ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی چموا رہا ہے، کسی کا چوما جا رہا ہے، کسی کا بولیے کسی کا چوما جا رہا ہے اور کوئی چوم رہا ہے۔ اس وقت نہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں نہ میں بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلے اور بعد کی نہیں، خاص اس وقت، پارٹیکولر اس وقت، دونوں میں افضل کون، جو چوم رہا ہے، جس کا چوما جا رہا ہے وہ افضل نہیں ہے۔ یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے کی چیز ہے یہ کہ جس وقت ہاتھ چمائی ہوتی ہے اندر اندر پھولتے رہتے ہیں، کہیں پھٹ نہ جائے۔ جس وقت چوما جا رہا ہے، جو چوم رہا ہے وہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چوم رہا ہے وہ مقام تواضع پہ ہے، اور جس کا چوما جا رہا ہے وہ مقام کبر پہ ہے۔ ذرا سی لغزش ہوئی تو وہ مردود ہو جائے۔ جو ہی تکبر پیدا ہوا کہ میں تو کچھ ہو گیا ہوں اس لیے تو ہاتھ چوما جا رہا ہے، جس وقت یہ خیال آیا اسی وقت وہ ذلیل ہوئی، اسی وقت وہ رسوا ہوا۔ اور جو چوم رہا ہے وہ تو اپنے کو ہیج سمجھ رہا ہے نا، وہ تو اپنے کو کمتر سمجھ رہا ہے نا۔ دیکھیے ایک مصرع یاد آ گیا مجھ کو، بلکہ ہاں مصرع مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اول، پورا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جانا سینکڑوں سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ بھائی کیوں بہتر ہے؟ ایک آدمی سینکڑوں سال عبادت کر رہا ہے اور ایک آدمی 1 منٹ کے لیے جا کے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ گیا تو وہ کیسے بہتر ہو گیا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ ایک آدمی زندگی بھر سجدہ کر رہا ہے وہ بہتر نہیں ہوا، وہ ایک لمحے کو جا کے بیٹھا وہ بہتر ہو گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دیکھیے عبادت اپنے ساتھ غرور لے کر آتی ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، عبادت اپنے ساتھ غرور لے کر آتی ہے۔ مثال بتا دوں آپ کو، مسجد کے امام پہ کسی شرابی کو آپ نے چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، 5 وقتہ نمازی چلاتا ہے۔ حق ہے، محسوس کیا کہ نہیں آپ نے؟ مسجد کے امام صاحب پہ کوئی شرابی نہیں چلاتا، اس کی تو نظر پڑتی ہے امام صاحب پہ تو سر جھکا کے بھاگ جاتا ہے ہمارے شرم کے۔ اور جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں نا وہی امام صاحب پہ چلاتے ہیں، اور اگر تہجد پڑھنے لگے تو پھر تو پوچھئے مت، پھر تو جو تقویٰ کا سیلاب آتا ہے کہ بیچارے چھوٹے موٹے مولانا اس میں بہہ جاتے ہیں۔ ہاں اگر تہجد پڑھنے لگے، وہ تہجد پڑھنے لگتا ہے نا ایک عام آدمی تو اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ محلے والے ابھی تک جانے کیوں نہیں کہ میں تہجد ہی پڑھتا ہوں، اس کو یہ بے چینی ہوتی رہتی ہے اندر اندر۔ تو اب وہ کیسے بتائے کہ میں تہجد ہی پڑھتا ہوں، جمعے کے دن تو اعلان کر نہیں سکتا، تو وہ بھری مسجد میں امام صاحب پہ چلاتا ہے، امام صاحب
آپ لائٹ کیوں بند کر دیتے ہیں رات میں 3 بجے آتا ہوں مجھ کو ٹھوکر لگ جاتا ہے. ارے بے وقوف موبائل لے کے مسجد جاتا ہے, موبائل کی ٹارچ کیوں نہیں جلا لیا؟ بے شک حق ہے. تم کو ٹھوکر ووکر نہیں لگتی ہے, تمہیں تو بے چینی ہے کہ اسی بہانے لوگ جان جائیں کہ میں 3 بجے آتا ہوں. بے شک حق ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو عبادت ہمیشہ اپنے ساتھ غرور لاتی ہے, اور جب آدمی کسی کو اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی صحبت میں جائے گا تو تواضع کے ساتھ جائے گا نا, اپنے کو ہیج سمجھ کے جائے گا نا. اپنے کو بڑا سمجھ کے تو آپ نہیں جاتے ہیں کسی اللہ کے والے کے دربار میں, اپنے کو بڑا سمجھ کے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں. کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ اپنے کو بڑا سمجھ کے جاتے ہیں؟ نہیں, اپنے کو ہیج سمجھ کے جاتے ہیں. تو جب انسان اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے اسی وقت اللہ کے یہاں اس کا مقام بلند ہوگا. بے شک حق ہے. اسی وقت اللہ کے یہاں اس کا رتبہ بلند ہوگا. تو پہلی پہچان کیا ہوئی؟ زمین پر عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنا, تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا. اب دوسری پہچان سن لیجئے, اس میں ہم لوگ پھنس جائیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ اللہ والوں کی شناخت ہوتی ہے کہ جاہل اگر ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو کہا وہ بھی آستین چڑھا لیتے ہیں, آؤ ہو جائے دو ہاتھ. نہیں, جو اللہ والے ہوں گے اگر جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو کہنا السلام علیکم, آپ اپنی راہ میں اپنی راہ, آپ ہی جیتے میں ہی ہارا. اللہ والے بحث و تکرار میں نہیں پڑتے, جنگ و جدال نہیں کرتے, وہ اپنی راہ پکڑتے. کیوں اپنی راہ پکڑتے ہیں؟ کیوں اپنی راہ پکڑتے ہیں؟ ایک بات بڑی پیاری یاد آ گئی. ہمارے دوست کی تقریر میں امام علی مقام کا بھی ذکر ہوا, یزید کا بھی ذکر ہوا, اشعار میں آیا تھا, میں سن رہا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو اعلیٰ حضرت نے محقق علی الاطلاق لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ یزید کو گالی نہ دو. وہ فرماتے ہیں کہ یزید کو گالی نہ دو. تو کیا سمجھے اس سے؟ ان کو یزید سے محبت نہیں. آگے فرماتے ہیں جتنا وقت یزید کو گالی دینے میں لگاؤ گے اتنا وقت نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ گالی دینے سے کیا ملے گا تمہیں؟ جتنا وقت تم یزید کو گالی دینے میں صرف کرو گے اتنا وقت نبی اور آل نبی پر درود پڑھنے میں لگا دو. تمہارے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہو گیا اور ان کا حق بھی ادا ہوا. تو اللہ والے بحث و تکرار نہیں کرتے بلکہ کنارے ہو کے نکل لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا وقت ان سے بحث و تکرار کریں گے اتنی دیر تو وہ اللہ سے دور رہیں گے نا. تو کائے کو اس بحث و تکرار میں پڑھنا, چلو اپنے یار کی محبت میں مست رہے. مست رہیں, مستی میں آگ لگے بستی میں. اچھا کیا کہا؟ قالوا سلاما. یہاں پہ ایک حدیث سن لیجئے, علماء کی توجہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جو علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہو کہ بے وقوفوں پہ دھونس جمائے. نیت کیا ہے؟ لیماری بہ السفہاء, بے وقوفوں پہ دھونس جمائے. او لیباہی بہ العلماء, یا علماء ہی کے درمیان غرور کرنے لگے کہ میں ان سے بڑا ہو گیا, میں ان سے بھی بڑا ہو گیا, یہ نیچے بیٹھے ہیں میں کرسی پہ بیٹھا ہوں. یہی غرور. یا لیصرف وجوہ الناس الیہ, اس لیے علم حاصل کرے کہ لوگوں کی توجہ اپنی تعریف کرے گا, لوگ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَهُوَ فِي النَّارِ. تو ایسی نیتوں سے علم حاصل کرنے والا جہنمی. کیا بتایا حضور نے؟ دھونس وونس جمانے کے چکر میں نہ رہا تھا. یہی اللہ والوں کی پہچان ہے. جاہل بحث کرے, جاؤ تم ہی جیت گئے, ہم ہی ہار گئے, اسے کیا ہوگا. اور کیا کہا؟ سلام کہہ کے گزرتے ہیں, سلام کہہ کے. یہ دیکھیے ایک اضافی چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم بحث نہیں کریں گے بھائی جاتے, نہیں, سلام کہہ کے گزرتے ہیں. یہ سلام کیا ہے؟ سلام در حقیقت ہے دعا. سلام کیا ہے؟ دعا. الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ سلام دعا, ہم لوگ کو علم نہیں. اس لیے ہم جس کو کہہ بھی رہتے ہیں نا السلام علیکم, اور دل میں چلتا رہتا ہے کہ موقع ملے گا نا تو 4 انچ چھوٹا کر دیں گے.
ارے ایک طرف جانے دیجیے نا اس کو، ادھر سے ادھر بھگا دے رہا ہوں، ادھر سے ادھر بھگا دے. وہ سوچ رہا ہوگا کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. درود شریف پڑھیے تو جلدی سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سلام کیا ہے؟ دعا. ایک حدیث سے سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی ایک صحابی کے دروازے پہ گئے، اور اس زمانے میں کوئی سید صاحب کے گھر کی طرح نہیں تھا کہ یہاں دروازہ سید صاحب کا کمرہ جو ہے 40 فٹ پیچھے، ایسا بھی نہیں تھا. وہ تو پرانے زمانے میں 1 روم 2 روم کا مکان ہی ہوتا تھا. تو حضور نے جا کے کہا السلام علیکم. تو صحابی وہیں پہ کھڑے تھے دروازے پہ، اندر میں دروازہ ان کا بھیڑا ہوا. انہوں نے جواب دیا، مگر جان بوجھ کر اتنا دھیرے جواب دیا کہ رسول اللہ تک آواز نہ پہنچی. حضور نے پھر کہا السلام علیکم. انہوں نے پھر جواب دیا، پھر دھیرے سے. حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم. انہوں نے پھر جواب دیا. 3 مرتبہ کے بعد حضور واپس ہونے لگے. تو صحابہ تو جان جاتے تھے نا کہ حضور آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. اگر اپنی طرف خوشبو آتی ہوئی محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خوشبو اپنے سے دور جاتی ہوئی محسوس ہوتی تو سمجھ جاتے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں. تو حضور واپس ہونے لگے. یہاں سے یہ بھی چیز سبق لیجئے، کسی کے دروازے پہ جائیے، 3 مرتبہ جا کے آواز دے دیجئے یا گھنٹی بجا دیجئے، پھر بھی نہ نکلے تو واپس چلے آئیے. آسان مار کے بیٹھ نہیں جائیے، جب تک نہیں نکلے گا تب تک جائیں گے نہیں. یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے نا. ہاں، اس کو نہیں ملنا ہوگا بھائی، آپ سے نہیں ملنا چاہ رہا ہے، بعد میں مل لیجئے. اور وہ اتنا بے وقوف ہے کہ جس بیٹے کو بول کے بھیجتا ہے کہ جاؤ کہہ دو ابا نہیں ہے، وہ آ کے یہی بول دیتا ہے کہ ابا بولے ہیں کہ جاؤ کہہ دو ابا نہیں ہے. پوری بات آ کے نقل کر دیتا ہے. تو خیر، جب حضور واپس ہونے لگے وہ دوڑ کے نکلے. لیکن یہاں پہ سمجھ لیجئے حضور کے کان ایسا تو نہیں ہے کہ سن نہ سکے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ تعلیم امت کے لیے ہے. یہ سب تعلیم امت کے لیے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکال لیجیے، یہ سب تعلیم امت کے لیے. تو حضور نے کہا میں نے تمہیں سلام کیا. انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے جواب دیا، سبحان اللہ، لیکن دھیرے دھیرے، جان بوجھ کر میں نے دھیرے جواب دیا. حضور نے پوچھا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں اگر پہلی ہی مرتبہ بلند آواز سے جواب دے دیتا تو اضافی جو 2 مرتبہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا نکلی ہے وہ نہ نکلتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس لیے دھیرے دے رہا تھا کہ بار بار آپ مجھ کو سلام کی صورت میں دعا دیتے رہے. سبحان اللہ. السلام علیکم، السلام علیکم، یہ دعا ہے نا. تو اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ سلام کہہ کے گزرتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ ایک مصرے سے سمجھیے، حفیظ جالندری کا مصرع ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سبحان اللہ. اس نبی کی شان کیا ہے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جاہل اگر ان سے الجھنے کی کوشش کرے تو وہ الجھتے بھی نہیں ہیں، مگر یہ نہیں کہ چپ چاپ نکلتے ہیں، بلکہ دعا دے کے جاتے ہیں. کوئی ان کو برا بھی کہے تو پلٹ کے وہ دعا ہی دے. یہ اللہ والوں کی شناخت ہے، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے. اچھا بات لمبی ہو جائے گی اگر قرآن کی روشنی میں سناتا رہوں. کتنا کل شریف کا وقت بھی ہو رہا ہے نا، 10 منٹ اور. چلیے اب حضور غوث پاک کی بات سنا دیتا ہوں. قرآن کی ایک ہی آیت کو بس کر دیا، بہت سی پہچان ہے یار، زندہ صحبت باقی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا ولی تو وہ ہوگا جس کے اندر 12 خصلتیں پائی جائیں. اللہ کتنی خصلتیں؟ 12. آپ یہ نہ سوچیں کہ 12 یاد کون کرے گا. وہ جو بیان کیا اتنے پیارے انداز میں نا کہ ایک مرتبہ سن لیجیے تو یاد ہو جائے، لیکن غور سے سنیے گا تب. فرماتے ہیں کہ 2 خصلتیں اللہ والی ہوں، 2 رسول اللہ والی ہوں، 2 حضرت ابو بکر والی ہوں، 2 عمر فاروق والی ہوں، 2 عثمان غنی والی ہوں، 2 مولا علی والی ہوں. کتنی ہو گئی؟ ہو گئی نا 12.
اللہ رسول اور 4 خلفاء، تو 4 دنیا 8 اور 8 4 12۔ اب کہا 2 خصلتیں اللہ والی، وہ کیسی ہیں؟ تو اللہ کی 2 صفت ہے، ایک ہے ستار اور ایک ہے غفار۔ ستار کا مطلب کیا ہے؟ عیبوں کو چھپانے والا۔ ستار کا مطلب عیبوں کو چھپانے والا۔ ہم سب لوگ دیکھیں کتنے گناہگار ہیں، ہمارے اندر کتنا عیب ہے، یہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، بے شک۔ لیکن اس کے باوجود وہ چھپائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں کھول دے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں کھول دے، سب کو بتا دے، لیکن پھر بھی وہ چھپائے ہے کہ نہیں؟ ہماری عزتوں کو بچائے ہوئے ہے کہ نہیں؟ وہ ستار ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہم صبح سے شام تک گناہ کرتے ہیں مگر وہ ہمارے عیب چھپائے رہتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہوگا جس کے اندر یہ ستاریت والی صفت پائی جائے، جیسے اللہ ستار وہ عبد الستار بنے، اس کے ارد گرد رہنے والوں کا کوئی عیب اسے پتا چل جائے تو وہ ڈھنڈورچی نہ بنے بلکہ وہ بھی عیب چھپا دے۔ وہ اللہ کا دوست ہے، عیب چھپا دے۔ آج ہم لوگوں سے کیا ہوتا ہے، اگر کسی کا عیب پتا چل گیا تو پورے محلے میں جا کے بتا دیا، وہ بھی عیب آپ کا اندازہ ہے، یقینی نہیں ہے، اندازہ تھا نا، تو اندازے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا بس ایک فلاں عورت ایک مرد کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جا رہی ہے، ارے بھائی ہو سکتا ہے اس کا بھائی ہو، ہو سکتا ہے اس کا ماموں ہو، محرم ہے جو، اب پورے محلے میں ڈگڈگی بجا دی۔ یہی ہو رہا ہے کہ نہیں آج کے سماج میں؟ امام ابو حنیفہ کی پوری بات تو مجھے یاد نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کے سامنے ایک شخص نے آگے کہا کہ حضور فلاں شخص رمضان کے دن میں کھانا کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں رمضان کا دن نہیں رہا، تو کہا نہیں حضور رمضانے کا دن تھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم نے مغرب کے بعد دیکھا ہو، تو اس نے کہا نہیں حضور میں تو دن میں دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ بیمار رہا۔ سبحان اللہ، سبحان جی آپ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار رہا، اس نے کہا نہیں حضور وہ بیمار بھی نہیں تھا، صحت مند تھا، آپ نے کہا وہ مسافر رہا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے پوری بات تو یاد نہیں ہے، 12 مرتبہ امام ابو حنیفہ نے اس کو پھیرا، اس کے عیب پہ پردہ ڈالا، جب 12ویں مرتبہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ رہا ہوگا، تب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو میں کتنا بےہودہ ہوں، یہ کسی کا عیب کھول رہا ہوں، اور یہ میرے امام ہے کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آواز، زندہ آواز، زندہ آواز، زندہ آواز، اللہ، واہ واہ۔ تو فوراً بول پڑا ہاں حضور مجھے سے غلطی ہوئی، آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کچھ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تو اسی کو دوست بنائے گا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ بھی لوگوں کے عیب چھپائے۔ تو اپنے اندر یہ خصلت پیدا کریں، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا نہیں، آپ بھی ولی بن سکتے ہیں۔ کس نے منع کیا؟ کسی نے کسی کی جاگیر تھوڑے ہے کہ جو مدرسہ میں پڑھا وہی اللہ کا ولی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، بالکل عام دروازہ کھولا اللہ رب العزت نے، جو آئے اس راہ۔ اللہ تو کہتا ہے نا کہ میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاؤں، ایسا میری شان ہے، میرا بندہ میری طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 70 قدم بڑھاتا ہوں، تو آپ بڑھیں تو صحیح اللہ کی۔ تو عیب چھپانا یہ خصلت۔ اچھا دوسری صفت کیا؟ تو فرمایا حضور غوث پاک نے اللہ غفار ہے، غفار کا مطلب بخشنے والے۔ دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں، امید لگائیں ہیں کہ نہیں وہ غفار ہے، وہ بخش دے، اور بخشتا بھی ہے نا، وہ بخشتا بھی ہے، بلکہ چھوٹے موٹے گناہ تو ایسے ہی بخش دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سے گناہوں سے تو وہ ایسے ہی صرف نظر کر دیتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت، چونکہ غفار ہے۔ اس سسرے کو کھوپڑی میں ماری ہے، ہاں ادھر نکال دیجئے اس کو، یہ دروازہ کھلا ہے۔ چلیے توجہ ادھر رکھیے، جلدی وقت نہیں ہے، 5 منٹ اور رہے۔ تو غفار کا مطلب بخشنے والا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اسی کو اپنا دوست بنائے گا جو عبد الغفار بن جائے۔ عبد الغفار بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے ارد گرد رہنے والوں سے غلطی ہو
تو گریبان نہ پکڑ لے، وہ بھی معاف کر دیا، وہ بھی معاف کر دیا۔ خذ العفو، قرآن کہتا ہے خذ العفو، معافی اختیار کر، معافی اختیار کر، معاف کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا غلام، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور آج کے زمانے میں نوکر، آپ کے گھر میں سرونٹ ہوتے ہیں نا، نوکر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نوکر ہوتے ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں۔ سنیے، بات بات پہ چلاتے ہیں لوگ نوکروں پہ اور نوکرانیوں پہ۔ تو انہوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہمارا غلام غلطی کرے تو میں اس کو مار سکتا ہوں؟ تو حضور نے کہا معاف کر دو تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے آگے، تو پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دوبارہ وہی غلطی کرے تو انہوں نے کہا، حضور نے کہا دوبارہ بھی معاف کر دو تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ دوبارہ کرے تو حضور نے کہا پھر معاف کر دو تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی وصیت ہے، پوچھا پھر کرے تو حضور نے اب سنیے کیا کہا، حضور نے کہا 70 مرتبہ معاف کر دو، سبحان اللہ، اس کے بعد چاہو تو سزا دو۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ ایک دن میں کوئی 70 مرتبہ غلطی کرے گا؟ بالکل نہیں۔ مطلب حضور کا یہ ہوا کہنے کا کہ معاف ہی کرو، سبحان اللہ، گریبان نہ پکڑو بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں۔ تو اللہ کا دوست وہی ہوگا جو عبد الغفار ہو، مطلب اس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ بھی اپنے ارد گرد رہنے والوں سے اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، درگزر معاف کر۔ بہت بہت۔ اس کے بعد فرمایا اب یہ آخری بتا رہا ہوں، اب جو چھوٹ جائے گا وہ کل مولانا اظہار صاحب کیا جو چہرہ دکھا دیجئے گا کہ ہاں ہم لوگ تھے کل والے میں، تو پھر یہی والی سنا دوں گا، نہیں تو دوسری سناؤں گا۔ اللہ، چہرہ دکھا دیجئے گا۔ کچھ ٹوپیاں تو پہچان گیا ہوں ماشاءاللہ، جو خانقاہی چہرہ دکھا دیجئے گا میں سمجھ جاؤں۔ دو خوبیاں رسول اللہ والی، اور یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے سننے کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ رفیق ہو اور شفیق ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں رفیق ہو اور شفیق ہو۔ رفیق کا مطلب نرم ہو، حد درجہ نرم۔ رسول تھے کہ نہیں؟ اللہ کہتا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم۔ اور آگے اللہ کہتا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کی بھیڑ لگی ہے یہ سب چھٹ جاتے، سب بھاگ جاتے۔ یہ جو آپ کے ایک اشارے پہ اپنی گردنیں دینے کو تیار ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نرم۔ رفیق حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک یہودی گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم، حضور سے کہا السلام علیکم نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم، یعنی آپ پر موت آ جائے، آپ کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ تو حضور نے جواب میں کہا وعلیکم۔ اللہ اکبر۔ اب وعلیکم کا مطلب کیا ہوا؟ جو تم نے ہمارے لیے کہا وہی تمہارے لیے۔ اب تم نے اگر اچھی بات کہی تو وہ تم کو ملے، تم نے برا کہا تو وہ تم کو ملے۔ تو حضور نے صرف اتنا کہا، حضرت عائشہ بگڑ گئی، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا، اس ملعون نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ نرمی کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی دیکھیں اس موقع پر بھی حضور نے کہا عائشہ نرمی کرو، اس موقع جب یہودی بدبخت نے ایسی بات کہی تھی اس موقع پر بھی کہا عائشہ نرمی کرو۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں دو خوبیاں رسول اللہ والی، پہلی کیا؟ رفیق نرمی ہو، اور دوسرے کیا؟ شفیق مہربان ہو، اور اس کا ایک معنی اور ہے کہ دوست ہو۔ دوست مطلب کیا ہوا؟ دوست ہو۔ دیکھیے حضور کے تمام صحابہ حضور کے خادم تھے کہ نہیں؟ حضور کے غلام تھے کہ نہیں؟ لیکن حضور ان کو کہتے کیا تھے؟ صحابی۔ صحابی کا مطلب میرا ساتھی، میرا دوست، یہی مطلب ہوا نا صحابی کا مطلب۔ صحابہ جان و دل سے اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، لیکن حضور کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا غلام، یہ میرا خادم، بلکہ کیا کہتے تھے؟ میرا دوست، میرا صحابی ہے۔ صحابی کا مطلب یہی ہو گیا دوست۔ ہم لوگ کوئی اگر دو چار قدم بیگ اٹھا کے چل دیا تو پرچار کرتے ہیں کہ یہ میرا خادم۔
خادم نہ بنائیے، دوست بنائیے۔ گرچہ وہ آپ کی خدمت میں ہے، وہ گرچہ شب و روز آپ کی خدمت کرتا ہے، مگر آپ اسے اپنا خادم نہ سمجھیے، اسے اپنا دوست سمجھیے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اسی کو دوست بنائے گا جس کے اندر دو خوبیاں اللہ والی یعنی صفت ستاریت اور صفت غفاریت کا اثر پایا جائے، اور دو خوبیاں رسول اللہ والی رفیق ہونا اور شفیق ہونا۔ 8 خوبیاں انشاءاللہ العزیز کل مولانا اظہار صاحب کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور حضرت سید صاحب قبلہ کے دادا کا عرس ہے، اللہ رب العزت اس پوری محفل کو ان کے حق میں ایصال ثواب کی صورت میں قبول فرما لے۔ آمین۔ قبر انور پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے فیضان کو ان کے ذریعے اللہ رب العزت عام و تام فرمائے۔ آمین۔ گفتگو کے درمیان جو کچھ اچھی باتیں ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں وہ میری طرف سے، میں ان کمیوں کوتاہیوں کے لیے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔